اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا مصلحة بینکم و بین عدوکم ابلیس و جنودہ فإن له من كل امة جنودا وأعوانهم ورجلا وفرسانا۔ ناظرین قدر سامنے محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 235 کا حصہ دوم آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے ابلیس کے حوالے سے چند بیان کیا تھا کہ ابلیس دربار الہی سے کیسے نکلا اور اس کا سبب کیا تھا۔ تو اسی خطبے کا دوسرا حصہ آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر۔ مولا فرماتے ہیں اور بڑائی اور مصنوعی کبریائی کا توق اپنی گردنوں سے اتار کر پھینک دو گے، اور یہ کہ تم اپنے دشمن ابلیس اور ابلیسی افواج کے درمیان ایک تواضع اور عاجزی اور انکساری کا محاذ جنگ قائم کرو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابلیس کی مدد کرنے کے لیے ہر امت میں اس کی فوجیں اور مددگار رہتے چلے آئے ہیں، اور پیدل اور سوار فوجیں بھی موجود ہی ہیں، اور تمہیں چاہیے کہ تم اس مغرور اور متکبر شخص کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنے ماں جائے بھائی کے مقابلے میں تکبر کیا تھا، حالانکہ اللہ نے اس کو کوئی بزرگی اور بڑائی نہ دی تھی۔ صرف دشمنی اور حسد کی وجہ سے اس کی ذہنیت میں بڑائی کا احساس پیدا ہوا تھا، اور صرف خود پسندی اور ذاتی حمیت نے اسے دل میں غیظ و غضب کیا اور بھڑکا دی تھی، اور شیطان نے اس کی ناک میں تکبر اور بزرگی کی ہوا پھونکتی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ نے ندامت کو اس کے تعاقب میں لگا دیا تھا، اور اللہ نے قیامت تک قاتلوں کے قتل میں اسے بھی مجرم قرار دے دیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم نے بغاوت اور ستمگری میں اپنی کوششوں اور کاوشوں کی حد کر دی ہے، اور تم نے ساری زمین میں فساد برپا کر دیا ہے، اور یہ اس طرح کہ تم نے اللہ سے کھلی دشمنی کر کے دکھائی ہے، اور مومنین کے ساتھ چیلنج دے کر جنگ جاری رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ سے ڈرو اور ڈرتے رہو، خود پسندی اور خود بینی کے تکبر سے ڈرو، ایام جاہلیت کے فخر سے ڈرو، اس لیے کہ یہ چیزیں ہی دشمنی اور بغاوت کی بنیاد بنتی ہیں، یہی شیطان کے پھونک بھرنے کا سامان ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جن سے شیطان نے گزشتہ امتوں کو فریب دیا تھا، اور انہی سے ان امتوں کو برگلایا تھا جو نبیوں سے خالی صدیوں میں گزرتی رہی ہے، یہاں تک کہ وہ امت جہالت کی تاریکیوں اور گمراہی کے جال میں بڑی تیزی سے جا پھنسی۔ حالانکہ شیطان کا ہانکنا اور ڈھکیلنا جبریہ نہ تھا، ان کی رضامندی سے تھا۔ بہرحال شیطان کی قیادت اور پیروی اختیار کر لینے کا یہ معاملہ ایسا رہا ہے جس میں گمراہ ہونے والوں کے دل آپس میں ہم رنگ رہے ہیں، اور سابقہ امتوں کے لوگ ایک دوسرے کی پیروی کرتے چلے آئے ہیں، اور ایسی خود پسندی اور سربلندی میں الجھے رہے ہیں جن سے دلوں میں تنگی قائم رہی ہے۔ خبردار، تم اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کی اطاعت سے باز آ جاؤ کہ جو لوگ اپنے حسب اور دولت پر تکبر کرتے رہے اور اپنے نسب کو بلند کرتے رہے، اور ہر بری اور ناپسندیدہ بات کو اپنے پروردگار سے منسوب کرتے رہے، اور ہر احساس کا ہر درمی سے انکار کرتے رہو جو اللہ نے ان پر کیا تھا، تاکہ وہ اللہ کے فیصلوں اور مقدرات کے خلاف تکبر اور بحث و مباحثہ کرے اور اس کی نعمتوں پر غلبہ حاصل کر لیں۔ بلا شبہ وہی تمہارے سردار و بڑے لوگ تعصب و خود
پسندی کی بنیاد وہ بانی ہے، وہی فتنہ و فساد کی عمارت کے ستون اور سہارا ہے، وہی لوگ ہیں جو ایام جاہلیت کے اعزاز و سرفرازی کو قائم رکھنے والی تلواریں ہیں۔ لہذا تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کے خلاف ایسے متضاد عمل نہ کرو کہ نعمتیں بند کر دی جائیں، اور جو فضل و کرم تم پر کیا جا چکا ہے اسے حسد نہ کرو، اور ان دعوے داران دین کے اطاعت نہ کرو جن کو نیک اور برحق سمجھ کر تم اپنے صاف و پاک ہدایت خیز پانی کے ساتھ ان کا گدلا اور گمراہ کن پانی پیتے رہتے ہو، اور تم لوگ اپنے تندرستی عطا کرنے والے اعمال میں ان کے بیمار کرنے والے اعمال کو ملاتے رہتے ہو، اور اپنے برحق دین میں ان کے باطل دین کو داخل کرتے رہتے ہو، اور حالانکہ وہی تمہارے بزرگ اور سردار لوگ لاقانونیت کی بنیاد ہیں، اور وہی دین سے نکل جانے والے نافرمانیوں سے وابستہ رہے ہیں، اور جنہیں ابلیس نے گمراہی سے لادنے اور پھیلانے کی سواری بنا رکھی ہے، اور تمہارے سرداروں کو اپنا ایسا لشکر بنا رکھا ہے جس سے لوگوں پر حملہ کرتا ہے، اور انہیں اپنے ایسے مترجم اور مبلغ بنایا ہوا ہے جن کی زبان سے خود بولتا ہے تاکہ تمہاری عقل پر قابو حاصل کر لے، اور تمہاری آنکھوں میں داخل ہو کر تمہارے نظروں سے کام لے، اور تمہارے کانوں میں اپنی آواز پہنچاتا رہے، اور اس طرح اس نے تمہیں اپنے تیروں کا نشان بنا لیا ہے، اور اپنے قدم بے قدم چلانے کا آلہ اور اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا لیا ہے۔ چنانچہ تم لوگوں کو چاہیے کہ تم اپنے سے پہلے گزرنے والی سرکش اور کبریائی جتانے والی امتوں پر آنے والے اللہ کے عذاب اور انتقام اور حملوں سے سبق حاصل کرو، اور ان واقعات اور تباہیوں سے بچو، اور ان کے گالوں کے بل زمین پر لٹائے جانے سے اور پہلوں کے بل گرائے جانے سے نصیحت حاصل کر کے باز رہو، اور مغرور اور سرکش بنانے والی چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ کی اسی طرح پناہ چاہو جس طرح دنیا کی اور آفات اور مصیبتوں سے پناہ مانگتے رہتے ہو۔ اگر اللہ نے اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی غرور و تکبر کرنے کی چھوٹ دی ہوتی تو وہ اپنے مخصوص نبیوں کو اور اولیاءوں کو ضرور اجازت دیتا، لیکن اس ذات پاک نے ان کے لیے تکبر کو ناپسند فرمایا، ان کے لیے انکساری کو پسند کیا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حضور اپنے گالوں کو زمین پر ٹکایا اور اپنے چہروں کو مٹی سے آلودہ رکھا، اور اپنے دست و بازو کو مومنین کے گلے لگانے کے لیے پھیلائے رکھتے تھے، اور ہمیشہ ایک ضعیف اور ناتوان قوم کی طرح رہتے تھے۔ یقیناً اللہ نے اپنے انبیاء اور اولیاء کو الجھنوں میں ڈال کر آزمایا اور محنت اور جفا کشی میں مبتلا کیا، اور خوف و ہراس سے ان کا امتحان لیا، اور ناگواریوں میں انہیں مبتلا کیا۔ لہذا تم لوگ اللہ کی خوشنودیوں اور ناراضگیوں کا معیار اپنی اولاد اور اموال کو نہ سمجھو، کیونکہ تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کس طرح فتنے کے مواقع پیدا کر کے اور دولت اور اقتدار دے کر آزمائش کے موضوع سامنے لاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بھی اللہ پاک بلند و برتر نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ یہ حساب لگاتے ہیں کہ ہمارا ان کو مال اور اولاد سے مدد دینا ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہے؟ ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ حقیقت حال کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے مغرور اور سرکش بندوں کا ان کے اندرونی حالات سے امتحان لیا، اور ان کی آزمائش کے لیے اپنے اولیاء سے ان کو وابستہ کر دیتا ہے جو کہ ان کی نظروں میں ناتوان و ضعیف لگتے ہیں، اور بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام ابن عمران اور ان کے بھائی ہارون اللہ ان پر درود بھیجے فرعون کی دربار میں داخل ہوئے تھے جب ان دونوں کے جسم پر اون کے بنے ہوئے صوفے کرتے تھے،
اور ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں، اور ان دونوں نے فرعون کے سامنے یہ شرط پیش کی تھی کہ اگر وہ اسلام لے آئے تو اس کا ملک و بادشاہت اور اس کی عزت ہمیشہ برقرار رہے گی، ورنہ وہ تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ فرعون نے اپنے اہل دربار سے کہا تھا کہ کیا تم ان دونوں آدمیوں پر تعجب نہیں کر رہے ہو جو میرے سامنے یہ شرط رکھتے ہیں کہ تیری حکومت اور تیرا ملک اور تیری عزت تو ہمیشہ برقرار رہے گی؟ اور جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ دونوں کیسی فقیرانہ اور ذلیل حالت میں ہیں، یہ کیا بات ہے کہ حکومت و ملک و عزت و برقرار رکھنے کی طاقت ہوتے ہوئے سونے کے 2 کنگن بھی پہنے ہوئے نہیں ہیں؟ فرعون نے یہ اس لیے کہا کہ اس کے نزدیک سونا اور سونے کی جمع آوری بڑی عظمت رکھتی تھی، اور صوفی کپڑے پہننا بڑی حقارت اور ذلت کی بات تھی۔ اور اگر اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوتا کہ اپنے انبیاء کو مبعوث کرنے کے وقت ان کے لیے سونے کے خزانوں اور خالص سونے کے کانوں کے منہ کھول کر ان کے قبضے میں دے دیتا، اور ان کے لیے باغات فراہم کرتا، اور ان کے ساتھ آسمانی پرندوں اور زمین کے وحشی جانوروں کو ان کے ساتھ ساتھ رکھتا، تو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ اگر اللہ نے نبیوں کے لیے یہ سب اہتمام کر دیا ہوتا تو انسانوں کی آزمائش ختم ہو جاتی اور نیک عملی کی جزا دیا جانا باطل ہو جاتا، اور آسمانی غیبی خبریں کمزور ہو جاتی، اور آزمائے جانے اور کامیاب ہونے والوں کا اجر واجب نہ رہتا، اور نہ اس صورت میں ایمان لانے والے نیک کردار لوگ جزا کے مستحق رہتے، اور نہ الفاظ ہی اپنے معنی کا ساتھ دیتے، لیکن اللہ پاک نے اپنے رسولوں کو اور ان کے ارادوں کو قوی بنایا ہے، اور آنکھوں سے دکھائی دینے والے ظاہری حالات میں انہیں کمزور اور ناتوان بنایا ہے، ساتھ ہی انہیں ایسی قناعت بخشا ہے جو دیکھنے اور سننے والوں کے دلوں کو بھی بے نیازی سے بھرا کر انہیں بھی غنی کر دیتی ہے، اور انہیں تنگ دستی سے ایسا مخصوص و مانوس کر دیتا ہے کہ جسے دیکھنے اور سننے والوں کو اذیت اور دکھ ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔